ربی شرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی رب یسر ولا تؤثر وتمم بالخیر وبک نستعین بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ سابقہ کلاس میں ہم نے حرکات کے متعلق جانا کہ زبر، زیر اور پیش کو حرکات کہا جاتا ہے۔ اس کے بعد ہم نے زبر کی تختی اور مشق کے ساتھ سیکھا کہ زبر والے حروف کو کس طرح سے پڑھا جاتا ہے۔ زبر کو فتحہ کہتے ہیں۔ آج کی کلاس میں ہم زیر کو پڑھیں گے۔ زیر کو کیا کہا جاتا ہے، زیر والے حروف کو کیا کہتے ہیں، زیر کا قاعدہ کیا ہے، ان تمام قواعد کے متعلق آج ہم جانیں گے اور اس کو تختی اور مشق کے ساتھ اچھی طرح دہرائیں گے۔ انشاءاللہ اس سے ہمارے قرآن کی کافی غلطیاں درست ہوں گی اور ہم بہتر طریقے سے قرآن پڑھ سکیں گے۔ تو آئیے آج ہم زیر والی تختی پڑھتے ہیں۔ تو آج کے سبق میں ہم زیر کے متعلق پڑھیں گے، جس میں ہم جانیں گے کہ زیر کو کیا کہا جاتا ہے، زیر والے حروف کو کیا کہا جاتا ہے اور زیر کی ادائیگی کا قاعدہ کیا ہے۔ اس کی تختی پڑھیں گے اور مشق کریں گے اور ہجوں کے ساتھ پڑھنا سیکھیں گے کہ زیر والے حروف کو کس طرح سے ادا کیا جائے گا۔ زیر کا نام کسرہ ہے۔ زیر کو کسرہ کہا جاتا ہے، جس طرح سے زبر کا نام فتحہ ہے اور زبر والے حروف کو مفتوح کہا جاتا ہے، اسی طرح زیر کا نام کسرہ ہے اور کسرہ والے حروف کو مکسور کہا جاتا ہے۔ کسرہ والے حروف کو مکسور کہا جاتا ہے۔ تو آج ہم کسرہ کے متعلق پڑھیں گے۔ زیر والے حروف یعنی کسرہ والے حروف کو آواز گرا کر پڑھا جاتا ہے۔ بی، ٹی، سی، جی، ہی، ایسے کر کے، نہ کہ کوئی جھٹکا دیا جائے گا نہ ہی لمبا کیا جائے گا، بلکہ زیر والے حروف، کسرہ والے حروف کو آواز کو گرا کر پڑھا جاتا ہے۔ زیر کو کسرہ کہتے ہیں، کسرہ والے حروف کو مکسور کہا جاتا ہے۔ اس کا قاعدہ یہ ہے کہ زیر والے حروف کو آواز گرا کر پڑھا جاتا ہے۔ اب ہم اس کو تختی سے سیکھیں گے کہ حروف تہجی کے ساتھ ہم زیر کو کس طرح پڑھیں گے اور مرکبات کے ساتھ ہم اس کے قاعدے کے مطابق اس کی ادائیگی کو کس طرح سے کریں گے۔ تو تختی سے پڑھیں گے ہم زیر والے حروف اور اس کی مشق کریں گے۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ با زیر بی، تا زیر تی، ثا زیر ثی، جیم زیر جی، حا زیر حی، خا زیر خی، دال زیر دی، ذال زیر ذی، را زیر ری، زا زیر زی، سین زیر سی، شین زیر شی، صاد زیر صی، ضاد زیر غی، طا زیر طی، ظا زیر غی، عین زیر عی، غین زیر غی، فا زیر فی، قاف فا زیر فی، قاف زیر قی، کاف زیر کی، لام زیر لی، میم زیر می، نون زیر نی، واو زیر وی، ہا زیر ہی، حمزہ زیر ای، حمزہ زیر ای، یا زیر ی۔ یہاں میں آپ کو دہراتی چلوں کہ الف کے اوپر جب بھی کوئی حرکت یا کوئی بھی علامت آئے گی تو ہم اسے الف نہیں بلکہ حمزہ پڑھیں گے، اس لیے میں نے یہاں پر اس کو حمزہ پڑھا۔ اب یہ ایک جیسی آواز والے حروف ہیں، ہم ان کو زیر یعنی کسرہ کے ساتھ کس طرح سے ادا کریں گے۔ تی، طی، فی، سی، سوئی، حی، ہی، ری، زی، ضی، غی، عی، ای، قی، کی،
یعنی بالکل نرمی سے پڑھنا ہے، آواز کو گرا کر پڑھنا ہے، کہیں پر بھی جھٹکا نہیں لگانا، نہ ہی کہیں پر کھینچنا ہے، آرام سے اور تسلی کے ساتھ بالکل نرمی سے پڑھیں گے ہم اس کو، آواز کو گرا کر۔ زبر کے متعلق ہم نے پڑھا کہ آواز کو اور منہ کو کھول کر پڑھا جائے گا، اب زیر کے متعلق یہ قاعدہ ہے کہ آواز کو گرا کر پڑھا جائے گا۔ اب یہاں پر زبر اور زیر دونوں والے حروف موجود ہیں، ہم دونوں کی ادائیگی اس میں دوبارہ دہراتے ہیں۔ اذن، عہد، حمد، کرہ، سخر، را، شرب، عجب، غضب، ارم، علم، یئس، یلج، صعق، ابلی، کبر، ملکی، فلقی، طفق۔ تو یہ ہم نے زیر والے حروف سیکھے کہ کسرہ کے ساتھ حروف کی ادائیگی کا کیا طریقہ ہے، آواز کو کس طرح سے گرایا جائے گا۔ جیسا ہم نے قاعدہ پڑھا کہ آواز کو گرا کر پڑھا جائے گا، تو آواز کو کس طرح سے گرایا جائے گا۔ پچھلی کلاس میں نے آپ کو بتایا کہ الف کے اوپر جب کوئی حرکت آ جائے گی تو اسے ہم حمزہ پڑھیں گے۔ اسی طرح ہم نے ایک قاعدہ را کا بھی پڑھا کہ را کے اوپر جب زبر یا پیش ہو تو اس کو پر پڑھا جائے گا، اور جب زیر ہوگی تو اسے باریک پڑھا جائے گا۔ تو یہاں پر جہاں پر بھی را کے نیچے زیر ہے وہاں ہم اس کو باریک پڑھ رہے ہیں، شاربہ۔ یہاں را کے اوپر زبر ہے، یہاں ہم پڑھیں ایوما۔ تو ان قاعدوں کا خاص خیال رکھا جائے جو ہم نے ساتھ ساتھ نوٹ کیے ہیں، یہ ہماری قرآن کی تلاوت اور غلطیوں میں بہت اہم ہیں۔ امید کرتی ہوں آپ کو کسرہ والے حروف کی سمجھ آئی ہوگی کہ زیر کو کسرہ کہا جاتا ہے، کسرہ والے حروف کو مکسور کہا جاتا ہے۔ یہ تمام کسرہ والے حروف مکسور ہیں۔ انشاءاللہ اس کو سیکھنے سے ہمارے قاعدے قرآن کی غلطیاں بہت زیادہ درست ہوں گی اور ہم اچھے طریقے سے قرآن پڑھنا جان جائیں گے۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔